برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے نے ایسا قدم اٹھایا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک دن سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں بکریاں چھوڑ دی گئیں، اور یہ کوئی اتفاقی منظر نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جگہ جگہ سڑکوں پر بکریوں کا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑیاں رک گئیں، لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، اور ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال ابھرا کہ آخر ابراہیم تراورے نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ کسی تہوار کا حصہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی معاشی اور سیاسی راز چھپا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس منفرد فیصلے کی اصل حقیقت بتائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاکھوں بکریوں کو ایک ساتھ سڑکوں پر چھوڑنے کا اصل مقصد کیا تھا۔ تو دوستو، اگر برکینا فاسو کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ ملک ہمیشہ سے زراعت اور مویشیوں پر انحصار کرتا آیا ہے۔ یہاں کے کسان کھیتوں میں گندم، مکئی اور سبزیاں اگاتے ہیں، مگر اصل سہارا ہمیشہ جانور ہی رہے ہیں۔ ان جانوروں میں خاص طور پر بکریوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ دیہات کے ہر گھر میں بکریاں پالی جاتی ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف گوشت اور دودھ کا ذریعہ ہیں بلکہ ان کی کھال اور اون بھی فروخت کر کے کسان اپنی روزی کماتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے کسان شدید مشکلات کا شکار تھے۔ بارشوں کی کمی، زمین کی بنجر حالت اور عالمی منڈیوں کی اجارہ داری نے ان کے لیے گزر بسر مشکل بنا دیا۔ غریب کسان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے جانوروں کو اچھی خوراک دے سکے یا انہیں فروخت کرنے کے لیے بڑے شہروں تک پہنچا سکے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس نے ابراہیم تراورے کو مجبور کیا کہ وہ ایسا قدم اٹھائیں جس سے پورے ملک کے کسانوں کی حالت بدل جائے۔ لاکھوں بکریوں کو سڑکوں پر چھوڑنا صرف ایک مظاہرہ نہیں تھا بلکہ دنیا کو یہ دکھانے کا اعلان تھا کہ برکینا فاسو کی سب سے بڑی دولت یہی جانور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم تراورے نے فیصلہ کیا کہ بکریوں کو ایک قومی دولت کے طور پر پہچانا جائے اور انہیں بڑے پیمانے پر صرف دودھ کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ منصوبہ کسی عام کسان کا خواب نہیں بلکہ ایک مکمل ریاستی پالیسی ہے جس کے پیچھے ایک دور اندیش سوچ کار فرما ہے۔ بکری کا دودھ دنیا بھر میں اپنی غذائی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ دودھ گائے کے دودھ کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے، ہاضمے میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے اور بچوں کے لیے ماں کے دودھ کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے یورپ، مشرق وسطیٰ اور امریکہ جیسے خطوں میں بکری کے دودھ کی طلب دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ابراہیم تراورے نے سوچا کہ اگر برکینا فاسو کے لاکھوں کسان اپنی بکریوں کو جدید نظام کے تحت فارمنگ میں لائیں اور ان سے دودھ حاصل کریں تو یہ ملک کے لیے انقلاب بن سکتا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ملک کے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں ایسے فارم قائم کیے جائیں جہاں بکریوں کو نہ صرف بہتر چارہ اور خوراک دی جائے بلکہ ان کی دیکھ بھال بھی جدید سائنسی بنیادوں پر کی جائے۔ دودھ نکالنے کے لیے مشینیں، کولڈ اسٹوریج اور پروسیسنگ پلانٹس لگائے جا رہے ہیں تاکہ دودھ ضائع نہ ہو اور معیار برقرار رہے۔ اس منصوبے سے دو بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ کہ برکینا فاسو کے عوام کو خالص اور سستا دودھ میسر آئے گا، جس سے غذائی کمی کا مسئلہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اور سب سے اہم فائدہ یہ کہ بکری کے دودھ کو پاؤڈر کی شکل میں محفوظ کر کے بین الاقوامی منڈیوں میں برآمد کیا جائے گا۔ آج کے دور میں 1 لیٹر بکری کا دودھ عام دودھ کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برکینا فاسو اپنی برآمدات کے ذریعے اربوں ڈالر کما سکتا ہے۔ یہ آمدنی نہ صرف معیشت کو مضبوط کرے گی بلکہ عام کسان کے گھر تک پہنچے گی، کیونکہ ہر کسان کو اپنی بکریوں کے دودھ کا حقیقی معاوضہ ملے گا۔ ایک اور حیران کن پہلو یہ ہے کہ بکری کا دودھ دواؤں اور کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کئی بڑی کمپنیاں بکری کے دودھ سے کریمیں، شیمپو اور دوائیں بناتی ہیں جو دنیا کی سب سے مہنگی مصنوعات میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر برکینا فاسو اس شعبے میں قدم رکھتا ہے تو یہ صرف دودھ ہی نہیں بلکہ ایک پوری صنعت کھڑی کر سکتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہلے لوگ بکری کو صرف گوشت کے لیے دیکھتے تھے، اب وہی بکری ملک کی معیشت کو سنبھالنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ابراہیم تراورے کا یہ منصوبہ صرف ایک تجربہ نہیں بلکہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اصل طاقت ٹینکوں اور میزائلوں میں نہیں بلکہ ان وسائل میں چھپی ہے جنہیں عام لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ لاکھوں بکریاں اگر روزانہ صرف دودھ دینے کے لیے استعمال ہوں تو یہ ملک کو خود کفیل بنا سکتی ہیں اور برکینا فاسو کو دنیا کے نقشے پر ایک نیا مقام دلا سکتی ہیں۔ ناظرین، بکریوں کے منصوبے کا تعلق صرف دودھ تک محدود نہیں ہے بلکہ ابراہیم تراورے نے اعلان کیا ہے کہ یہ بکریاں ملک میں گوشت کی ضروریات پوری کرنے
اور اسے برآمد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوں گی۔ برکینا فاسو جیسے ملک میں جہاں برسوں سے غذائی کمی اور غربت ایک بڑا مسئلہ رہی ہے، وہاں بکریوں کو گوشت کی صنعت کا مرکز بنانا کسی انقلاب سے کم نہیں۔ بکری کا گوشت دنیا بھر میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ ہلکا، جلد ہضم ہونے والا اور صحت کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ عرب ممالک، افریقہ اور ایشیا کے کئی حصوں میں بکری کے گوشت کی طلب روز بروز بڑھ رہی ہے۔ تراورے نے اسی موقع کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ برکینا فاسو کو بکری کے گوشت کی ایک بڑی سپلائی کرنے والی منڈی بنایا جائے۔ اس منصوبے کے تحت ملک بھر میں بڑے پیمانے پر ذبح خانے، پروسیسنگ پلانٹس اور پیکیجنگ فیکٹریاں قائم کی جا رہی ہیں تاکہ گوشت کو صاف ستھرا اور بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا جائے۔ یہ گوشت نہ صرف ملک کے عوام کو سستا اور خالص فراہم ہوگا بلکہ اسے دیگر ممالک خصوصاً مشرق وسطیٰ اور یورپ میں بھی برآمد کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کی دور میں گوشت کی برآمدات اربوں ڈالر کا کاروبار ہیں۔ آسٹریلیا، برازیل اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک صرف گوشت کی برآمدات سے سالانہ کھربوں کماتے ہیں۔ ابراہیم تراورے کا خواب ہے کہ برکینا فاسو بھی اس صف میں شامل ہو اور بکری کے گوشت کو اپنی سب سے بڑی برآمدی مصنوعہ میں تبدیل کرے۔ اس منصوبے سے کسانوں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ پہلے کسان اپنی بکریاں مقامی منڈی میں کم قیمت پر فروخت کرتے تھے، جس سے نہ ان کی محنت کا صلہ ملتا تھا اور نہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا پاتے تھے۔ لیکن اب حکومت ان بکریوں کو بڑے پیمانے پر خریدے گی، ان کا گوشت برآمد کرے گی اور کسانوں کو اس کا پورا معاوضہ دے گی۔ اس سے کسان خوشحال ہوں گے اور دیہات میں غربت کم ہوگی۔ اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ گوشت صرف برآمد ہی نہیں ہوگا بلکہ مقامی طور پر بھی لوگوں کو وافر مقدار میں دستیاب ہوگا۔ آج کے دور میں افریقہ کے کئی ملکوں میں گوشت ایک عیش و عشرت کی چیز بن چکا ہے، لیکن تراورے نے وعدہ کیا ہے کہ برکینا فاسو کے ہر شہری کو معیاری اور سستا گوشت فراہم کیا جائے گا۔ یہ اقدام عوام کی صحت کو بہتر بنائے گا کیونکہ گوشت پروٹین اور آئرن کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بکری کے گوشت کی صنعت سے ہزاروں نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ ذبح خانے، پیکیجنگ پلانٹس، ٹرانسپورٹ سروسز اور برآمدات کے لیے درکار لاجسٹکس سب مل کر روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کریں گے۔ یہ روزگار نہ صرف شہری علاقوں بلکہ دیہات تک پھیلے گا۔ کسان سے لے کر مزدور تک سب کو اس منصوبے کا فائدہ پہنچے گا۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ بکری کا گوشت صرف خوراک کے طور پر ہی نہیں بلکہ کئی مصنوعات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑے کی صنعت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اس کی ہڈیاں ادویات اور فیڈ میں استعمال ہو سکتی ہیں، جبکہ اس کے فضلے کو کھاد میں تبدیل کر کے کھیتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بکری کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہوگا اور ہر پہلو سے ملکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ ابراہیم تراورے نے واضح کر دیا ہے کہ برکینا فاسو اب صرف غریب کسانوں کا ملک نہیں رہے گا بلکہ ایک ایسا ملک بنے گا جو دنیا کو گوشت فراہم کرے گا۔ اگر لاکھوں بکریاں منظم طریقے سے پالی جائیں اور ان کے گوشت کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کر کے بیچا جائے تو یہ ملک سالانہ اربوں ڈالر کما سکتا ہے۔ یہ آمدنی سڑکوں، اسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر لگے گی اور عوام کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم دنیا کی بڑی مثالوں کو دیکھیں تو نیوزی لینڈ نے اپنی معیشت کو بھیڑوں کے گوشت اور دودھ سے کھڑا کیا۔ اسی طرح آسٹریلیا نے جانوروں کی صنعت سے اپنی برآمدات کو بڑھایا۔ اب وہی راستہ برکینا فاسو نے اختیار کیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں بکریاں مرکزی کردار ادا کریں گی۔ تراورے نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اصل ترقی کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار یا تیل کے ذخائر نہیں چاہیے بلکہ صحیح سمت اور ویژن چاہیے۔ دوستو، ابراہیم تراورے نے اعلان کیا ہے کہ برکینا فاسو میں بکریوں کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے نہیں پالا جائے گا بلکہ ان کے ہر حصے کو قیمتی بناتے ہوئے ایک نئی صنعت کی بنیاد رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بکری کی کھال کی، جو دنیا بھر میں چمڑے کی صنعت کے لیے سب سے بہترین مانی جاتی ہے۔ بکری کی کھال نرم، مضبوط اور لچکدار ہوتی ہے، جس سے اعلیٰ معیار کے جوتے، بیلٹ، پرس اور جیکٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر بکری کے چمڑے کی طلب بہت زیادہ ہے اور اگر برکینا فاسو لاکھوں بکریوں کی کھال کو پروسیس کر کے چمڑے کی شکل میں برآمد کرے تو یہ ایک اربوں ڈالر کی صنعت بن سکتی ہے۔ ابراہیم تراورے نے اسی لیے ملک میں جدید ٹینریز اور چمڑا سازی کے کارخانے قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ خام کھالیں ضائع نہ ہوں بلکہ عالمی منڈی کے تیار شدہ پروڈکٹس میں بدلی جائیں۔
ناظرین، بکریوں کے استعمال کا دوسرا اہم پہلو ان کی ہڈیاں اور سینگ ہے۔ عام طور پر یہ چیزیں ضائع کر دی جاتی ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں ان سے ادویات، پاؤڈر اور جانوروں کی خوراک تیار کی جاتی ہے۔ بکری کی ہڈیوں سے بننے والا جیلاٹن فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کئی دواؤں کا لازمی جز ہے۔ اس کے علاوہ بکری کے سینگ اور ہڈیاں ہنرمند کاریگروں کے ہاتھوں زیورات، بٹن اور سجاوٹی اشیاء میں بدلی جا سکتی ہیں۔ اس طرح نہ صرف ایک نئی صنعت وجود میں آئے گی بلکہ ملک کے ہزاروں نوجوانوں کو ہنر سیکھنے اور روزگار پانے کا موقع بھی ملے گا۔ ناظرین، ابراہیم تراورے کا یہ منصوبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کسی چیز کو صحیح حکمت عملی سے استعمال کیا جائے تو وہ ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دودھ، گوشت، کھال، ہڈیاں، کھاد اور کاسمیٹکس، بکریوں کے یہ سب پہلو برکینا فاسو کو ایک نئی معاشی طاقت میں بدلنے والے ہیں۔ تو دوستو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ابراہیم تراورے کا یہ منصوبہ صرف بکریوں کو سڑکوں پر چھوڑنے تک محدود نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری معاشی انقلاب چھپا ہے۔